رمضان مبارک. بہت لوگ بات کر رہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت مشکل سے گزرنے والا ہے, رب کی طرف سے ایگزام ہے. یہ ایگزام نہیں ہے میرے بھائی, موقع ہے. موقع اپنی عبادتوں میں بڑھوتری کرنے کا. ہم ہمیشہ کام میں بزی رہتے ہیں, اور اگر کام میں بزی رہنے کے ساتھ ساتھ روزہ رکھا جائے تو عبادتوں میں کچھ کمی رہ جاتی ہے, یا اتنی اچھی طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے جتنی اچھی طرح سے ہم کرنا چاہتے ہیں. لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم گھر میں رہیں گے, اور اگر گھر میں رہیں گے تو ہمارے پاس وقت بہت ہوگا عبادتیں کرنے کا, ایکسٹرا نفل نمازیں پڑھنے کا, زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھنے کا, بہت ساری حدیثیں سن کے ان پہ عمل کرنے کا, اچھے کام کرنے کا, اور اپنی نفس پہ قابو کرنے کا. دیکھیے, روزے کا سب سے بڑا پہلو رہتا ہے صرف بھوکا رہنا نہیں ہے, اپنی نفس پہ قابو کرنا. آنکھوں کا روزہ, زبان کا روزہ, جسمانی روزہ, روحانی روزہ, یہ بہت زیادہ اہم پہلو ہے روزے کے. تو اگر گھر میں رہیں گے تو یہ سب کرنا بہت آسان ہو جائے گا, اور زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے عبادت کر پائیں گے. مجھے نہیں لگتا اس سے بہتر نہ رمضان کبھی آیا ہے نہ کبھی آئے گا. اس خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں بے عطا ہم کو کیا رمضان. اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو ختم کر دیجیے, مجھے بہت برا لگ رہا ہے. کوئی بھی باہر نہیں جا پا رہا ہے, رات کو کوئی بھی نہیں آ پا رہا ہے. پولیس سب کو چیک کر رہی ہے کیا کوئی آ رہا ہے کیا نہیں باہر. بابا السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. بابا جانی, میں نے سنا ہے رمضان آ رہا ہے. مجھے رمضان مدینہ آتی ہے یہی لب پہ دعا, روز و شبینہ, ہاں روز و شبینہ. رمضان مدینہ, رمضان. میرے نبی نے پوچھا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا نماز, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا جہاد, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا روزہ, آپ نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا حج, آپ نے کہا نہیں. کہ یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں. فرمایا دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے, محبت ہے, محبت. خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ, خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں بے عطا ہم کو کیا رمضان ہے, زندگی میں بے عطا ہم کو کیا رمضان ہے. ایک چھوٹی سی بات دماغ میں آئی تھی. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کورونا وائرس کوئی بھی جات پات, سیلیبریٹی, میڈیا, چھوٹا بڑا, امیر غریب دیکھ کے نہیں ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے تو سب کو ہو رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ کورونا وائرس بھی جانتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں, اور یہ بات ہم ہی نہیں جانتے. تو ایسے میں وائرس کون ہوا, کورونا یا ہم؟ یہ بات ہم کو کوئی سمجھانا نہیں چاہیے, یہ بات ہم کو خود کو سمجھنا چاہیے. تو پلیز سوچو اس کے بارے میں. اللہ حافظ. گائز کتنے کمال کی بات ہے نا کہ سگریٹ نقصان دیتی ہے لیکن اس کو بنانے والا بہت امیر ہے. شراب نقصان دیتی ہے لیکن اس کو بنانے والا بہت امیر ہے. اور کھانا جو ہمیں زندگی دیتا ہے اس کو بنانے والا. خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے, یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. لوگوں کی دل آزاری پہ چپ رہنا سیکھ لو, لوگوں کی
तकलीफ पर चुप रहना सीख लो, और लोगों की बदतमीजी पर चुप रहना सीख लो, और बुरे से अच्छा बनना सीख लो, बुरे के सामने मुस्कुराना सीख लो, ताने सुनकर भी मुस्कुराना सीख लो, तो तुम्हें ज्यादा नफलों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें लंबी लंबी तहज्जुद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम वहां पहुंचोगे जहां कोई ना पहुंच सकेगा, तुम उधर जाओगे जहां कोई ना जा सकेगा। हमारे मकामात को कोई पा ना सकेगा आखिरत में, न दुनिया में न आखिरत में। अपने अखलाक बनाओ, अपनी आखिरत को बनाना है तो इस नफ्स को पाकीज़ा करो। ये नफ्स पाक होता है दो बातों से, एक इबादत से, एक अच्छे अखलाक से, और ये गलीज होता है, नापाक होता है इबादत को छोड़ने से और बद अखलाकी का शिकार होने से। बद अखलाकी सबसे बड़ी गलाजत। तू ऐसे जुदा हुआ, मैं रात दुश्मन हुआ, तुझ पे मैं मरता रहा, तुझे याद में करता रहा। खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में बेअता हमको किया रमजान है, जिंदगी में बेअता हमको किया रमजान है। हमें इस महामारी से खुद भी बचना है और देश को भी बचाना है इंशाअल्लाह। रमज़ान में रोज़े भी रखने हैं, नमाज भी पढ़नी है और कुरान भी सुनाना है। और तरावीह कैसे होगा? हाँ, तरावी भाई लोग बड़े कंफ्यूज है तरावी को लेके। सुनो, 5 टाइम की नमाज फ़र्ज है ना? जी जी। और तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। जब फ़र्ज नमाज मजबूरी की हालत में घर पर पढ़ रहे हैं तो सिंपल तरावी भी घर पर पढ़ेंगे। जो हाफिज कुरान है वो मुकम्मल कुरान करीम ख़त्म करेंगे, और जो नहीं है वो अलग तरह से पढ़ेंगे। मुझे रमजान मदीना आती है यही लब पे दुआ, रोज़ शबीना, हाँ रोज़ शबीना। रमजान मदीना